السلام علیکم، پروگرام نیوز ون اسپیشل کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان فیاض ملک۔ ناظرین، آج کا پروگرام ہم ایک انتہائی اچھی خبر کے ساتھ شروع کریں گے، اور وہ خبر یہ ہے کہ پنجاب اسمبلی نے ٹریفک جرمانوں میں کمی کے لیے ترمیمی بل کثرت رائے سے منظور کر لیا ہے۔ اس بل میں ٹریفک قوانین کی کس خلاف ورزی پہ اب کتنا جرمانہ ہوگا، اور کیا جرمانوں میں کمی سے ٹریفک قوانین میں بھی کمی آئے گی، یا اس میں ایک بار پھر ہمیں اضافہ دیکھنے کو ملے گا؟ اس کے مثبت اثرات کیا ہوں گے اور اس کے نیگیٹو اثرات کیا ہوں گے، اس پہ ہم بات کریں گے ڈی آئی جی ٹریفک پنجاب وقاص نذیر سے۔ سر، بہت شکریہ، آپ نے قیمتی ٹائم دیا۔ آپ کے لیے تو پتہ نہیں یہ اچھی خبر ہے یا نہیں ہے، مگر عوام کے لیے یہ ایک اچھی خبر ہے کہ بل کثرت رائے سے منظور ہو گیا، جرمانے کم ہو گئے۔ جی، اس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ پچھلے سال نومبر میں جو ہمارے ٹریفک فائنز تھے وہ ریوائز کیے گئے تھے۔ ایک امینڈمنٹ کی گئی تھی موٹر وہیکلز آرڈیننس 1965 میں، اور اس کا پس منظر یہ تھا کہ جو جرمانے تھے وہ 1960s میں متعین کیے گئے تھے، اور اس زمانے میں تو وہ بڑے سبسٹینشیل تھے، 200 روپے یا 500 روپے، لیکن اب وہ ریلیونٹ نہیں رہے تھے، تو اس کو ریوائز کرنے کا سوچا گیا۔ جب ان کو ریوائز کیا گیا تو اس کے اوپر بہت ریئیکشن آیا، بہت سارا ریئیکشن جو تھا وہ محض تفریح تباہ کے لیے تھا، اور کچھ سیریس آبزرویشنز بھی آئیں، اور سیریس آبزرویشنز یہ تھیں کہ چونکہ ایک دم 200 روپے سے 10,000 روپے جو جرمانہ کیا گیا ہے، اس سے ایک نیگیٹو میسج گیا ہے ٹرانسپورٹ انڈسٹری کو، اور وہ ریئیکٹ کر رہے ہیں اس کے اوپر۔ تو سوچا یہ گیا گورنمنٹ کی طرف سے کہ اس میں تدریج کا عمل لایا جائے، آلدو پرنسپل بالکل درست ہے، چونکہ جو ٹریفک کے جرمانے ہیں یا کسی بھی جرم کی جو سزا ہے وہ اس لیے متعین نہیں کی جاتی کہ اس سے کمائی کی جائے۔ مطلب ہم وائلیشن کا، فار ایگزامپل سیٹ بیلٹ نہ پہننے کا جرمانہ 10,000 اس لیے نہیں کرتے کہ ہم پیسے زیادہ کمانا چاہ رہے ہیں، ہم اس کے الٹ چاہ رہے ہیں کہ اس خلاف ورزی میں کمی آئے۔ اچھا وقاص صاحب، اسی پہ ہم آگے کنٹینیو کریں گے۔ میں ایسے ہی پوچھ رہا ہوں، اگر میں سیٹ بیلٹ پہن لیتا ہوں تو آپ کا کیا نقصان ہے؟ یا آپ گورنمنٹ ہیں، پنجاب حکومت ہے، اسٹیٹ ہے، آپ کا کیا نقصان ہے اگر میں ہیلمٹ پہن لیتا ہوں؟ آپ کا کیا نقصان ہے کہ اگر میں ڈرائیونگ لائسنس کے ساتھ کرتا ہوں؟ دیکھیں، جو میں آپ کا نقصان پوچھ رہا ہوں۔ جی، میں وہی کہہ رہا ہوں، جو ڈرائیونگ یا قوانین عمومی طور پہ جب بنائے جاتے ہیں تو اس میں ایک ایلیمنٹ آف ایکسٹرنیلٹی جو ہے وہ ذہن میں رکھا جاتا ہے۔ ایکسٹرنیلٹی سے مراد یہ ہے کہ اگر میں کوئی کام کرتا ہوں تو اس کا کچھ فائدہ مجھے ہوتا ہے یا کچھ نقصان مجھے ہوتا ہے، اور کچھ فائدہ یا نقصان باقی پبلک کو۔ ٹھیک ہے۔ جو ایکسٹرنیلٹی کا ایلیمنٹ بڑھتا جاتا ہے، قانون زیادہ سے زیادہ سخت ہوتا چلا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک۔ اب آ جائیں اسپیسیفکلی جو چیزیں آپ نے مینشن کی۔ میں سیٹ بیلٹ نہیں پہنتا، خدا نخواستہ ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، اس میں مجھے نقصان پہنچنے کا اندیشہ بڑھتا چلا جاتا ہے۔ میرا سر جو ہے سامنے والی اسکرین سے ٹکرا سکتا ہے، سائڈ والے پلر سے ٹکرا سکتا ہے، سو ایک ایلیمنٹ اس کا یہ۔ لیکن اگر اس ایکسیڈنٹ میں مجھے نقصان ہوتا ہے، میں گاڑی چلا رہا ہوں، میرا سر ٹکرا جاتا ہے، میں بے ہوش ہو جاتا ہوں، تو سڑک استعمال کرنے والے جو دیگر لوگ ہیں ان کو نقصان پہنچانے کا بھی میں موجب بنتا ہوں۔ سو اس میں ایکسٹرنیلٹی کا جو ایلیمنٹ ہے، جہاں ایک طرف سیٹ بیلٹ نہ پہننے کی وجہ سے میری اپنی جان جا سکتی ہے، زندگی اور موت کا فرق پڑ سکتا ہے، جو ایکسٹرنیلٹی کا ایلیمنٹ ہے وہ بھی اتنا زیادہ۔ میں دوبارہ سوال کو دوبارہ اب مختصر الفاظ میں کہتا ہوں۔ آپ مجھے کہتے ہیں فیاض سیٹ بیلٹ پہنو، میں کہتا ہوں وقاص صاحب میں نے نہیں پہننی۔ اب میرے سیٹ بیلٹ نہ پہننے کا نقصان تو مجھے ہے، آپ کو اس کا کیا نقصان ہے جو آپ مجھے اتنا پریشر؟ صرف آپ کو نقصان نہیں ہے، وہی میں جو عرض کر رہا تھا نا کہ آپ کی اس حرکت کی وجہ سے
جو دیگر روڈ یوزرز ہیں ایکسیڈنٹ کی صورت میں وہ بھی متاثر ہوں گے. اور جہاں تک آپ کی جان کی حفاظت ہے وہ بھی اسٹیٹ نے اپنے ذمہ لیا ہوا ہے. اسی لیے خودکشی کرنے کی کوشش کے اوپر اسٹیٹ آپ کو پکڑ لیتی ہے. آپ یہ دلیل نہیں دے سکتے کہ میں اپنے آپ کو مارنے کی کوشش کر رہا ہوں, آپ کا کیا تعلق ہے. اپنے آپ کو نقصان پہنچانا بھی قابل گرفت جرم ہے. جو ایکسیڈنٹس میں انفارچونیٹلی ہماری ہلاکتیں ہوتی ہیں اس کا ایک بہت بڑا طبقہ, بہت بڑا کہہ لیں کہ پرسنٹیج بریڈ ارنرز ہوتے ہیں. آپ اپنی نالائکی یا درمی کی وجہ سے ایکسیڈنٹ کرا کے معذور ہو گئے, آپ کے جو بچے, آپ کی بیوی, آپ کا کنبہ جو سفر کرے گا ان کو اس سفرنگ سے, اس تکلیف سے بچانا بھی اسٹیٹ کا کام ہے. ہمیں اس کی سمجھ کیوں نہیں آتی؟ اس کی سمجھ ہمیں اس لیے نہیں آتی کہ قانون کی طرف ہمارا رویہ ہمیشہ ایک اجنبیت کا رویہ رہا ہے. میں اکثر اگزامپل دیتا ہوں کہ ہمارے ہاں یہاں پہ جب ہیلمٹ پہن کے بائک چلانے کو کہا جائے تو شکایت آتی ہے گرمی بہت ہے جی ہیلمٹ نہیں پہنی جا سکتی. ہیلمٹ پہن کے جی نظر نہیں آتا, ہیلمٹ پہن کے فون نہیں سنتے. وہی صاحب یا صاحبہ جو ہی ہوائی جہاز پہ بیٹھ کے کسی خلیجی ملک میں پہنچتے ہیں تو وہاں پہ گرمی ہم سے زیادہ ہے, وہاں پہ ہیلمٹ کے بغیر بائک نہیں چلائیں گے. وہاں پہ ٹیلی فون سننے کی ضرورت زیادہ ہے دیار غیر میں, وہاں پہ بائک چلاتے ہوئے یا گاڑی چلاتے ہوئے فون نہیں سنتے. آپ وہاں پہ ہینڈ فری اور بلوٹوتھ پہ نہیں استعمال کر سکتے. جی یہ تو خیر تھوڑی سی ٹیکنیکل چیزیں ہیں نا. لائن اور قطار میں کھڑے ہونے کا فرق آپ اپنے ایئرپورٹس پہ اور وہی حضرات اور خواتین جس وقت کسی بھی دوسرے ملک کے ایئرپورٹ پہ اترتے تو ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ان قوانین پر عمل درآمد ہماری زندگی کو آسان کر دیتے. فار انسٹنس ہم سڑک کے اوپر گاڑی کھڑی کرنے کے بارے میں بہت غیر محتاط ہیں. ٹھیک ہے, جہاں جی چاہ گاڑی کھڑی کر دی. فروٹ خریدنا ہے تو گاڑی میں بیٹھے بیٹھے خریدنا ہے, کسی کو آواز دے کے بلانا ہے تو سڑک کے اوپر گاڑی روک کے بلانا ہے. اس کے نتیجے میں ٹریفک چوک ہوتی ہے. ایک دفعہ دن میں میری وجہ سے آپ اور دیگر لوگ سفر کریں گے اور دن میں 50 دفعہ دوسروں کی وجہ سے میں سفر کروں گا. یہ جو ایجوکیشن ہے کہ ہمارا فرد کا جو رابطہ یا فرد کی جو لنکیج ہے معاشرے کے ساتھ, میرے رویے سے معاشرہ کیسے متاثر ہوتے ہیں. میں اپنے گھر میں اونچی آواز میں ڈیک چلانا شروع کر دیتا ہوں اور میں کہتا ہوں کہ میرے بچے کی برتھ ڈے ہے, بالکل نہیں سوچتا کہ ہمسائے میں اور پورے محلے میں لوگ کس طرح متاثر. اچھا, آپ نے خلیجی ممالک کی بات کی, میں بھی گیا ہوں, 1-2 کنٹریز میں گیا ہوں. وہاں تو وائلیشنز پہ بڑی سخت سزائیں ہیں. بہت ان کی اکانومی میں بھی اگر میں بات کروں تو ان کی اکانومی کے لحاظ سے بھی بہت زیادہ جرمانے ہیں. انہوں نے جرمانوں میں تو کمی نہیں کی, ہم نے کیوں کر دی؟ اس کی وجہ ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ جب بھی آپ کوئی قانون نافذ کرتے ہیں تو اس کی ایک حکمت عملی بناتے ہیں. بسا اوقات اپنے حالات کے حوالے سے آپ کو اس حکمت عملی میں ترمیم کرنی پڑتی ہے. اگر آپ کا معاشرہ ایسا معاشرہ ہے جہاں پہ لوگ گاڑی چلانے سے پہلے لائسنس بنوانا ضروری نہیں سمجھتے, اب بنوا لیں گے, کوئی بات نہیں. اور اس کا میں آپ کو اگزامپل دیتا ہوں کہ نومبر کے بعد جب ہم نے یہ ڈرائیو شروع کی تو صرف 100 دن کے اندر 50 لاکھ لوگوں نے لائسنس. 100 دن کے اندر نہ کریں, 100 دن کے اندر 50 لاکھ لوگوں نے لائسنس بنوائے. میں نے یہاں پہ اپنے فیلڈ سٹاف سے جب کہا کہ ان میں سے کچھ شرفاء تو مجھے سفید بالوں والے نظر آ رہے ہیں, تو انہوں نے کہا کہ جی ان میں سے اکثریت 15-20 سال سے گاڑی چلا رہے تھے اور انہوں نے کبھی یہ محسوس نہیں کیا تھا کہ یار گاڑی سیکھ کے چلائیں یا لائسنس حاصل کر کے. اب اس طرح کے معاشرے میں جب آپ انفورسمنٹ کے ذریعے رول آف لا لانا چاہتے ہیں تو آپ کو پھر تدریج کا یا پروگریسو امپلیمنٹیشن کا. لیٹ خیال کیوں آیا ہمیں؟ ہم مختلف اوقات میں, کیونکہ یہ ڈپارٹمنٹ تو نیا تو نہیں بنا, مختلف اوقات میں یہ ہم کوشش کرتے رہے ہیں, لیکن اس میں ایمانداری سے آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ سی ایم پنجاب کا جو اپروچ ہے وہ اس نے بڑا اہم کردار ادا کیا.
ان کا کہنا بڑا سادہ سی ایک سوال ہے، کامن مین بھی وہی سوال پوچھتا ہے، شاید ان کے الفاظ اتنے شارپ نہ ہو. وہ یہ کہتی ہیں کہ جی آپ کے اوپر بجٹ بھی خرچ ہوتے ہیں، آپ لوگوں کے چالان بھی کرتے ہیں، چالان کرنے پہ آپ کے میمز بھی بنتے ہیں، اس سب چیز کا اثر سڑک پہ کیوں نظر نہیں آتا؟ بالکل ٹھیک ہے. میں آپ کے سارے جو کے پی آئیز ہیں، سارے پرفارمنس انڈیکیٹرز ہیں، ان پہ تالی بجانے کے لیے تیار ہوں. آپ مجھے جواب میں یہ بتائیں کہ سڑک پہ سفر کرنے والے شہری کے لیے وہ پرفارمنس کس طرح ویزیبل ہے، اس کو کس طرح نظر آئے؟ اچھا سر، یہ 50 لاکھ چلان 100 دن میں، چالان نہیں، لائسنس 100 دن میں. اچھا مجھے یہ بتائیں، میں یہ نہیں کہوں گا کہ کچھ جادو کی چھڑی گھمائی ہے، میں یہ پوچھوں گا کہ ڈنڈا کون سا گھمایا آپ نے؟ جی ڈنڈا قانون کا ڈنڈا تھا، اور وہی جس کے بارے میں ہم ابھی بھی بات کر رہے ہیں کہ دیکھیں جو ہمارے سماجی رویے ہیں اس کے حوالے سے ایک کانسیپٹ ہے کوگنیٹو ڈسوننس کا. سختی کا وہ معیار جہاں پہ لوگ اس سختی کی وجہ سے غلط کام کرنا چھوڑ دیں. اگر آپ کو کوئی بھی ٹریفک کی وائلیشن کرنے پہ 200 روپیہ جرمانہ ہوگا تو آپ کہیں گے یار میں نے جلدی پہنچنا ہے، دے دوں گا 200 روپیہ. ٹھیک ہے جی. میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو کہتے ہیں کہ میں لاہور سے اسلام آباد 3 گھنٹے میں جانے کا عادی ہوں، 3 جگہ رستے میں جرمانہ ہوگا، میں 700 روپے کی 3 ڈھیریاں رکھ لیتا ہوں تاکہ ٹائم بھی ضائع نہ ہو. جو ہی وہ مجھے انڈیکیٹ کریں میں شیشہ کھول کے ان کو پکڑا. اگر یہیں پہ ان کو 2100 کی بجائے 21,000 روپیہ رکھنا پڑے تو 50% لوگ رک جائیں گے، اور اگر 75,000 روپیہ رکھنا پڑے تو میرا خیال 99%. اچھا وقاص صاحب سیزڈ آفیسر ہیں، بہت سروس ہے آپ کی، تکلیف ہوتی ہے جب جیب سے پیسے جاتے ہیں؟ بہت تکلیف ہوتی ہے، لیکن اس میں جو دوسری حکمت عملی ہے جس کی طرف ہم اب آئے ہیں وہ اس سے بھی زیادہ انٹرسٹنگ ہے. ایک سویرٹی آف پنشمنٹ ہے، ایک سرٹینٹی آف پنشمنٹ ہے. اگر آپ کو یہ خیال ہو کہ میں نے سیٹ بیلٹ لگائے بغیر گاڑی چلائی تو مجھے 25,000 روپے جرمانہ ہوگا، لیکن جرمانہ ہونے کا امکان جو ہے وہ 10% ہو، تو آپ کہیں گے یار میں کیڑا پھڑا جانا ہے، ٹھیک ہے نا، میں نکل جاؤں گا. سانو کلنے پڑنا ہے. اس کے مقابلے میں اگر جرمانہ 5,000 ہو اور سرٹینٹی آف پنشمنٹ 90% ہو، آپ کو 90% یقین ہو کہ اس چوک میں نہیں تو اس چوک میں پکڑا جائے. اور اس ڈائلگ کا کیا بنے گا کہ تو میں نے روکیا، میں نے جانتا نہیں میں کون ہوں؟ اچھا اس کا بھی حل بتاتے ہیں. اب ہم نے جرمانوں کی جو اماؤنٹ ہے یا شرح ہے وہ کم کر دی ہے، سرٹینٹی آف پنشمنٹ بڑھا دی ہے، اور ہم نے ایک اپنے لیے ٹارگٹ لیا ہے اور جس کا میں بعد میں ذکر بھی کروں گا. اس کو ہم 6 ماڈل سڑکوں سے شروع کر رہے ہیں کہ اس سڑک کے اوپر جو خلاف ورزی کرے گا، چھوٹی سے لین لائن کا خیال نہیں رکھے گا، ہیلمٹ نہیں پہنے گا، گاڑی چلاتے ہوئے فون یوز کرے گا، 1 وے کی خلاف ورزی کرے گا، 100% اس کو یقینی بنائیں گے کہ اس کا چالان. اچھا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو جرمانوں کی شرح میں کمی ہوئی ہے اس کے مثبت نتائج زیادہ اچھے آئیں گے یا نیگیٹو آئیں گے؟ دیکھیں صرف اپروچ چینج ہوئی ہے، ٹارگٹ چینج نہیں ہوا. جیسے میں نے آپ سے عرض کیا، ٹارگٹ ہمارا نہ پہلے جرمانہ اکٹھا کرنا تھا نہ اب جرمانہ اکٹھا کرنا. ٹارگٹ پہلے بھی روڈ ڈسپلن کو، سڑک کے اوپر محفوظ سفر کو یقینی بنانا تھا، اب بھی وہ ہے. صرف اپروچ چینج ہوئی ہے اور نتیجہ انشاءاللہ وہی نکلے. اچھا اب لگیا تو یہ بھی بتا دیں کہ کون کون سے اہم چلان ہیں جن پہ جرمانہ 1,000 کیا گیا، اور پہلے ان پہ جرمانے کی شرح کیا تھی؟ 1,000 والا تو کوئی نہیں ہے، منیمم جرمانہ 2,000 ہے. ہاں جو 50,000 25,000 20,000 اور اسپیشلی کمرشل گاڑیوں کے لیے تھے ان کو ریشنلائز کیا گیا ہے تقریباً 50%. اب زیادہ سے زیادہ کتنا اور کم سے کم کتنا؟ جو پرائیویٹ گاڑیاں ہیں، موٹر سائیکل سے بات شروع کر لیتے ہیں کیونکہ ہمارے 84% روڈ یوزرز موٹر بائکس ہیں. موٹر بائکس کا 2,000 and 3,000 سے زیادہ
اس کا نہیں ہے. اسی طرح جو آپ کی پرائیویٹ کار ہے جو پرائیویٹ سفر کے لیے استعمال ہو رہی ہے وہ 5,000 سے اوپر کوئی نہیں ہے, اور جو ہماری کمرشل گاڑیاں ہیں وہ 10,000 سے اوپر نہیں ہیں. دوسرا ایلیمنٹ تھا کہ جو FIR کا اندراج, اس میں گورنمنٹ کا یہ خیال تھا کہ ہم لوگوں کا کرمنل ریکارڈ نہ بنائیں, سو FIR کے اندراج والا جو سلسلہ ہے اس سے صرف نظر کی گئی ہے. ہاں, اگر آپ کوئی ایسا اوفینس کرتے ہیں, آپ ایکسیڈنٹ کر دیتے ہیں, آپ رستے میں رکاوٹ ڈالنے کا باعث بنتے ہیں, آپ اتنی اوور سپیڈ کرتے ہیں کہ دوسروں کی جانوں کو خطرے میں ڈال دیتے ہیں, تو پھر موٹر وہیکلز آرڈیننس کے تحت نہیں, جو آپ کا سبسٹینٹیو لا ہے اس کے تحت آپ کے خلاف کارروائی ہو سکتی ہے. DIG ٹریفک پنجاب وقاص نذیر کے ساتھ گفتگو کا سلسلہ جاری ہے, لیکن یہاں وقت ہوا ہے ایک شارٹ بریک کا. ہمارے ساتھ رہیے گا.